اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں۔ مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا اور نیک لوگوں میں شامل فرما لینا، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ تغابن۔ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 64 ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 18 آیات ہیں۔ اس کا نام آیت نمبر 9 میں سے لیا گیا ہے اور اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت، نتیجہ یا کانسیکوینسز فیس کرنا۔ اس صورت میں بنیادی طور پر آخرت کے دن کے حالات کی وضاحت ہے اور اس دن کی کامیابی اور ناکامی کا تذکرہ ہے۔ مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ کی تسبیح، تعریف اور اختیار کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 2 سے 4 تک اللہ کی تخلیق اور لامحدود علم کا بیان ہے۔ آیت نمبر 5 سے 7 تک رسالت اور آخرت کے انکار پر پچھلی قوموں کے احوال بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ، رسول اور قرآن پر ایمان کی ہدایت کی گئی۔ آیت نمبر 9 سے 10 تک یہ واضح کیا گیا کہ قیامت ہار اور جیت کا دن ہے، مومنوں کی جزا اور کافروں کی سزا کا بیان ہے۔ آیت نمبر 11 سے 13 تک مصیبت پر صبر کرنا اللہ کی طرف سے ہدایت کا باعث بنتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 14 سے 15 تک فیملی یعنی بیویاں اور اولاد کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیویاں، مال اور اولاد آزمائش کے طور پر عطا کیا ہے۔ آیت نمبر 16 میں تقوی، اطاعت اور انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید کی گئی۔ آیت نمبر 17 سے 18 تک قرض حسنہ کے فوائد بتائے گئے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات واضح کیے گئے۔ سورت کے مضامین کا ایک تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے بنیادی 4 حقیقتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ جس کائنات میں تم لوگ رہتے ہو اس کو پیدا کرنے والا خالق ایک ہی ہے، وہی مالک ہے، قادر ہے اور وہ کامل اور بے عیب ہے اور ہر چیز اس کی گواہی دے رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں پیدا کی گئی، بلکہ اس کے خالق نے اسے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تم اپنے بارے میں بھی یہ گمان نہ کرو کہ فضول اور بے مقصد پیدا ہو گئے ہو۔ تیسرا یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے اور دونوں راستے بتا کر اختیار دے دیا ہے، اب چاہے تو کفر اختیار کرے اور چاہے ایمان لے آئے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ تم کس طرح اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہو۔ چوتھی حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوگا، اور یہ کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ تمہارے کھلے اور چھپے تمام اعمال کے بارے میں خوب جانتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے دلوں کے اندر جو وسوسے گزرتے ہیں یا جو خیالات آتے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے۔ انسان کو کائنات کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، جن قوموں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کا کیسا انجام ہوا، وہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہوئیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کو مخاطب کر کے چند اہم ہدایات دی گئیں۔ سب سے پہلے اللہ پر توکل اور اس کے بارے میں اچھا گمان کرنے کی نصیحت ہے، یعنی دنیا میں جو بھی پریشانی یا مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص مصیبت میں ایمان کے راستے پر قائم رہتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور جو مصیبت میں ایمان کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو اس سے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ مصیبتوں کو لانا اور ان کو ہٹانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، تو اس لیے اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسری ہدایت یہ کہ مومن کا کام صرف اللہ اور رسول پر ایمان لانا نہیں، بلکہ عملاً اطاعت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اللہ کے رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا تھا، باقی ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔
تیسری بات یہ کہ مومن کا اعتماد اپنی صلاحیت پر نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنے علم پر، نہ اپنی طاقت اور انرجی پر، اور نہ ہی دنیا کی کسی اور طاقت پر، بلکہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چوتھی ہدایت یہ کہ مومن کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے بطور آزمائش اسے عطا کی گئی، ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے راستے سے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان ان رشتوں کے ذریعے غلط راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ تلقین کی گئی کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہو، کیونکہ مال کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو انسان بھٹکنے لگتا ہے۔ پانچویں ہدایت یہ کہ مومن کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق یعنی استطاعت کے مطابق اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا رہے، اپنا کردار، اخلاق اور معاملات سب کو درست رکھے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ کی تسبیح اور تعریف اور اس کے اختیار کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کے لامحدود علم اور اس کے قدرت کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پچھلی قوموں کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جس طرح انہوں نے اپنے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کیا تھا تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی تھیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ ضرور نازل کرے گا، یعنی وہ ضرور آ کر رہے گا اور تمام لوگوں کو ان کے سارے کیے ہوئے اعمال بتائے گا اور سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ، اس کے رسول اور قرآن پر ایمان لانے کی تلقین کی گئی، اور قیامت کے بارے میں واضح کیا گیا کہ وہ ہار جیت کا دن ہے۔ اس میں کچھ لوگ کامیاب ہوں گے اور کچھ بری طرح ناکام ہوں گے۔ مومنوں کے لیے جزا اور کافروں کے لیے سزا کا تفصیلی بیان واضح کیا گیا۔ اس کے بعد مصیبت پر صبر کرنے کا فائدہ بتایا گیا کہ جو انسان مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں، اور پھر اللہ اور رسول کی اطاعت، اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی گئی۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیے ہوئے مال یعنی قرض حسنہ کے ثمرات بتائے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو واضح کیا گیا۔ اب اس صورت کے احکامات آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں۔ ایک حکم آیا ہے آیت نمبر 8 میں، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ بس اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور یعنی اس نور ہدایت، روشنی، قرآن پر ایمان لاؤ جو اس نے نازل کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں احکام ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو، یعنی دونوں کے حکم مانو۔ اس سے کیا مراد ہوا کہ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں وہ بھی ضروری ہیں، اور جو حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ہیں ان پر بھی عمل کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر سارے ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 14 میں بیویوں اور اولاد کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، یعنی کچھ چیزوں میں وہ تمہیں بہکاتے ہیں، غلط راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ فَاحْذَرُوهُمْ، یہ فَاحْذَرُوہ ہے، یہ حکم ہے کہ ان سے احتیاط برتو، ان سے خبردار رہو۔ اور ساتھ ہی ہدایت کی گئی کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم ان سے درگزر کرو گے، انہیں معاف کر دو گے، ان کی باتوں کو اگنور کرو گے تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایک طرف خبردار کیا گیا اور ساتھ ہی ان کی باتوں کو اگنور کرنا اور معاف کرنے کا حکم ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 16 میں ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وَاسْمَعُوا، اس کے احکامات کو سنو، وَأَطِیعُوا، اور اس کی اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا، اور اس کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ ایک ہی آیت میں سارے احکامات آئے ہیں، اور آخر میں ایک جملہ آیا ہے، وَيُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ، یعنی جو ہمارے اندر جو لالچ ہوتا ہے نا، اپنی اچھائی کے لیے، زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے، جو کوئی اس لالچ سے بچا لیا گیا، اولئک ہم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اور پھر سورت کی آخری آیت میں قرض حسنہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنے گنا بڑھاتا ہے، یضاعف ہو اور یغفر لکم، اور جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں
تو وہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے گناہوں کو بھی بخشتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ تغابن کا خلاصہ، اس کے احکامات اور کچھ اہم آیات۔ اس کے ساتھ ہی آج کی سورت کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔